بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عزیزان گرامی، حالات کے پیش نظر آپ حضرات کی نزدیک سے زیارت کرنے سے قاصر رہا، لیکن پروردگار عالم نے ایک اور موقع دیا اور ایک دوسری نوعیت کی توفیق عطا کی کہ آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری ان محنتوں کو قبول کر، کیونکہ اب سے یعنی جس دن یہ بات آپ کے سامنے پہنچائی جا رہی ہے اس کے تقریباً 2 سے 3 دن کے بعد ایام علی علیہ السلام شروع ہو رہے ہیں، ایام امیر المؤمنین علیہ السلام شروع ہو رہے ہیں. لہٰذا اسی اعتبار سے بہت ہی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. بات بہت ہی مختصر کروں گا کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ طولانی بات مناسب بھی نہیں ہے، لوگ بھی خستہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کو بھی مشکل کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا بس چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں اور اس کے بعد مصائب کے کچھ جملے مختصر انداز میں پیش کر کے اپنی بات کو تمام کروں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو جس کی طرف وہ تمہیں پکارتے ہیں. اور وہ کس چیز کی طرف تمہیں پکارتے ہیں؟ کہ جو چیز تمہیں حیات دیتی ہے. یعنی پروردگار عالم کے سارے دستورات، پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہم السلام کی ساری تعلیمات اس لیے ہیں کہ ہم مردہ سے زندہ ہو جائیں. اگر ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تو ہم مردہ ہیں، اور اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں. ہم مردہ کس معنی میں ہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کرے ہم تو چل رہے ہیں، ہم تو کھا رہے ہیں، ہم تو سو رہے ہیں اور اسی کا نام حیات ہے ہماری زبان میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسے ہم حیات کہتے ہیں
خدا اسے حیات نہیں کہتا. جسے ہم حیات کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام اسے حیات نہیں کہتے. خدا کے یہاں حیات کچھ اور ہے، موت کچھ اور ہے. ہمارے یہاں حیات کچھ اور ہے، موت کچھ اور ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے، کسی کی سانس آ رہی ہے، کسی کی دل کی دھڑکن ابھی موجود ہے، باقی ہے، تو وہ زندہ ہے. اور اگر کسی کی دل کی دھڑکن نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. کسی کی سانس نہیں آ رہی تو وہ مردہ ہے. لیکن نہیں، قرآن مجید میں اگر کسی کے پاس قرآن مجید کی زبان میں پروردگار عالم کے نزدیک، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ چل رہا ہو، چاہے وہ کھا رہا ہو، چاہے وہ سانس لے رہا ہو، وہ زندہ نہیں ہے بلکہ چلتی پھرتی لاش ہے. قرآن مجید کی زبان میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں زندہ وہ ہے کہ جو خدا کی بات پر لبیک کہے. اہل بیت علیہم السلام کی زبان میں زندہ وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی بات پر لبیک کہے. اور اگر کسی نے ان کی بات پر لبیک نہ کہا تو وہ مردہ ہے. اس کا دل بھی مردہ ہے اور وہ بالکل مردہ ہے، گویا کہ وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے. اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح سے مردہ ہے، اب اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دفن کر دینا چاہیے. اسی طرح سے جو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا اور وہ مؤمن نہیں ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی کی طرف امیر المومنین علیہ السلام اپنی ساری زندگی اس زمانے کے لوگوں کو اور بعد میں آنے والی ساری نسلوں کو یہ بتاتے رہے، دیکھو ہم حیات بانٹ رہے ہیں، حیات ہمارے در سے ملتی ہے، زندگی ہماری چوکھٹوں پر سجدہ کرتی ہے. آؤ ہم سے زندگی لو، آؤ ہم سے حیات مانگو، ہم تمہیں زندہ کریں گے. اور ہمیں زندہ کرنے کے لیے وہ خود شہید ہو گئے. یہ عجیب مرحلہ تھا. ہمیں زندگی دینے کے لیے وہ خود شہید ہو گئے. انہوں نے خود اپنے آپ کو معرض شہادت پر قرار دیا کہ میں اور آپ زندہ ہو جائیں. یہ عجیب مرحلہ ہے. کاش ان الفاظ پر بات ہو بیٹھ کر کہ کس طرح سے انہوں نے جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو فنا کر دینا تھا، وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کے معرض پر لا کر قرار دیا اور شہید ہو گئے، اور خود ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے چلے گئے ہمیں زندہ کرنے کے لیے تاکہ ہم زندہ ہو جائیں. امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، صرف اس لیے کہ ہمیں حیات دیں، ہم زندہ ہو جائیں. بہت سارے مسائل. ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی اس زاویے سے بات نہ سنی ہو، سنیے گا. ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کا جب تاریخ پڑھی اور امیر المومنین علیہ السلام کو جب زمانہ پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب ظاہری اعتبار سے خلافت سنبھالی ہے تو 3 گروہوں سے سامنا ہوا ہے. اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ تینوں گروہ مسلمان تھے. پیغمبر نے بھی بہت سارے گروہوں کا سامنا کیا، لیکن پیغمبر کے مقابل پر جتنے بھی تھے سب مشرک اور کافر تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی مختلف گروہوں کا سامنا کیا، 3 گروہوں کا سامنا کیا، تینوں مسلمان تھے. یہ عجیب بات ہے. وہاں کافروں سے سامنا ہو رہا ہے. امیر المومنین علیہ السلام بھی پیغمبر کی سیرت ہی کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ جو خود ایک موضوع ہے، کس معنی میں آگے بڑھایا امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر کی سیرت کو. امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر ہی کی سیرت کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل پر کافر نہیں مسلمان تھے. یہ ہوا کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین موجود تھے، لیکن منافقین نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آ کر وہ منافقین کہ جنہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالی ہوئی تھی، امیر المومنین علیہ السلام نے ان نقابوں کو بہت ہی آسانی سے الٹ دیا.
اور اب منافقین آشکار ہو گئے۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مسلمانوں سے جنگ کی ہے، مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ ناکثین، قاسطین، ناکثین، مارقین، یہ 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے پیمان توڑا، اصحاب جمل، ایک اصحاب صفین اور ایک اصحاب نہروان، 3 گروہ ہیں۔ 3 گروہوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، تینوں مسلمان۔ لیکن عزیزان گرامی، بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہاں تک تو آپ سب نے سنا ہوگا، بات یہ کہنا چاہ رہا تھا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں صرف 3 گروہ نہیں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا سامنا صرف 3 گروہوں سے نہیں تھا، بلکہ ایک اور گروہ سے تھا کہ جس کا تذکرہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، اور یہی چوتھا گروہ سب سے زیادہ خطرناک گروہ تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ چوتھا گروہ نہ ہوتا تو یہ 3 گروہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل پر نہیں آ سکتے تھے، اگر یہ چوتھا گروہ نہیں ہوتا۔ اب نام لے رہا ہوں 4 گروہوں کے: ناکثین، قاسطین، مارقین اور ساقطین۔ اصحاب جمل، اصحاب صفین، اصحاب نہروان اور ساقطین یعنی خاموش رہنے والے، جنہوں نے ہر موقع پر سکوت اختیار کیا، یا ہماری زبان میں جنہوں نے ہر موقع پر اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کیا کہ نہ ہم ان کی طرف ہیں اور نہ ہم ان کی طرف ہیں۔ یہی گروہ خطرناک ترین گروہ تھا۔ ساقطین کہ جنہوں نے حجت خدا کے مقابل پر، توجہ فرمائیں، مسئلہ سکوت کا نہیں ہے، سکوت اختیار کرنا چاہیے، سکوت کافی جگہوں پر بہت اچھی چیز ہے، لیکن حجت خدا کے مقابل پر سکوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام وقت کے مقابل پر سکوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کی آیات کے احیاء کے مقابل پر سکوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل پر سکوت، امیر المومنین بلا رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرا ساتھ دو، میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بلا رہا ہوں۔ کاش پھر بار بار یہ جملے کہتا ہوں کہ کاش ان جملوں پر کبھی بات ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خود آواز دی کہ لوگوں کی کثرت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، لوگ اگر میرے پاس سے چلے جائیں تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں سے آیا کہ اگر کوئی ان کا ساتھ دے، اگر کوئی ان کی ہمراہی کرو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے۔ یہ عالم نور کی مخلوقات تھی، یہ ہماری وجہ سے اس زمین پر آئے ہیں، اس عالم مادہ میں آئے ہیں تاکہ ہمیں حیات دے دیں۔ ہم مردہ تھے، ہم مردہ معاشرے میں زندگی کرتے تھے، یہ عالم نور کو، عالم ولایت کو چھوڑ کر آئے۔ عالم ولایت کیا ہے، کبھی اس پر بات ہو۔ یہ عالم نور کو چھوڑ کر آئے اور عالم نور سے اس عالم میں آئے جو پست ترین عالم ہے، عالم مادہ پست ترین عالم ہے۔ اس بہترین عالم کو چھوڑ کر اس پست ترین عالم میں آئے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، تاکہ میں اور آپ زندہ ہو جائیں، کیونکہ ہم مردہ ہیں، ہم مردہ معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم مردہ لوگوں میں رہتے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے عمل مردہ ہو چکے ہیں، ہماری فکریں مردہ ہو چکی ہیں۔ یہ ہماری فکروں کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ہمارے معاشروں کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خود بار بار انہوں نے ہمیں احساس دلایا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کے مقابل پر سکوت اختیار کیا اور کہنے لگے ہم تو نیوٹرل ہیں، نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے، نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرلائزیشن، اتنے بے طرف ہیں آپ، نہ ادھر نہ ادھر، بے طرفی جرم نہیں ہے۔
حجت خدا اور اہل بیت علیہ السلام اور حجت آشکار حجت بینہ کے مقابل پر بے طرفی عیب ہے. کہاں پر عیب نہیں ہے؟ ایک مثال دے دوں کہ جہاں پر بے طرفی عیب نہیں ہے وہاں پر بے طرفی ہونی چاہیے، اور وہیں پر لوگ بے طرف نہیں ہوتے. اور جہاں پر بے طرفی نہیں ہونی چاہیے وہاں بے طرف ہو جاتے ہیں. جہاں پر دو باطل آپس میں لڑیں وہاں پر بے طرف ہو جاؤ. نہج البلاغہ کا جملہ ہے، اس جملے کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ اگر دو گروہ آپس میں جب فتنہ برپا ہو جائے، یہ قول آپ حضرات نے سنا ہوگا، اس کی میں جملہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ورنہ اس کی مزید وضاحت کرنی پڑ جائے گی. جب فتنہ برپا ہو جائے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ. یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ جب دو باطل گروہ آپس میں لڑیں اور آپس میں ٹکرائیں اور آپس میں برسر پیکار ہوں تو خاموشی سے اپنے آپ کو چھپا دو، اپنی زبانیں بند رکھو، اپنے گھروں میں محصور ہو جاؤ. کیوں؟ کس کا ساتھ دینا چاہ رہے ہو؟ اس کا ساتھ دو گے تو یہ غلط ہے، اس کا ساتھ دو گے تو یہ خطا پر ہے. تو کس کا ساتھ دینا چاہ رہے ہو؟ کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے. جب گھر سے نکلو گے تو کسی کا تو ساتھ دینا ہی پڑے گا، لہٰذا گھروں میں بیٹھو، زبانیں بند رکھو، نہ ان کا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو. لیکن جہاں پر فتنہ نہ ہو، ہر لڑائی اور ہر معرکہ تو فتنے پر مشتمل نہیں ہوتا. اگر معرکہ حق اور باطل کا ہو، مسئلہ حق اور باطل کا ہو، جنگ حق اور باطل کی ہو، لڑائی حق اور باطل کی ہو، تو یہاں پر بے طرف ہو کر نہیں بیٹھنا، یہاں پر نیوٹرل ہو کر نہ بیٹھنا. اپنے آپ کو اپنے خولوں سے باہر نکالو، اپنے گھروں سے باہر نکالو، ساتھ دو، دیکھو حقیقت کس طرف ہے، حق کس طرف ہے، اور حق کا ساتھ دو. امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں ہماری زندگیوں کے لیے بلایا. اگر تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم زندہ ہوتے ہو تو آؤ ہمارے پاس، ہم سے حیات لو، ہم تمہیں حیات دینے کے لیے آئے ہیں. اور پھر حجت خدا کے مقابل پر سکوت، ساکت، بالکل خاموشی. امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر نے پوری زندگی پہچانوایا ہے، پوری زندگی. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پیغمبر نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں فرمایا تھا. اس سے پہلے پیغمبر کی ساری زندگی اہل بیت کو پہچانوانے میں گزر گئی. ساری زندگی. آپ اگر پیغمبر کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پر امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوا سکتے تھے اور پیغمبر نے نہیں پہچانوایا. اور کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا پیغمبر نے کہ جہاں پر پیغمبر منافقین اور امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن یا آنے والے دشمنوں کو پہچانوا سکتے تھے مگر پیغمبر نے نہیں پہچانوایا. کوئی ایسا موقع پیغمبر نے نہیں چھوڑا. اس کے باوجود کہ جب پیغمبر نے اتنا پہچانوایا اور پیغمبر نے اتنی زیادہ شناخت کرائی اہل بیت علیہ السلام کی، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے علناً پورا اعلان کیا باقاعدہ طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا. اس کے بعد پھر ایسا سب کچھ کہ پیغمبر کی شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں نے پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کو دروازہ چھوڑ دیا، امیر المومنین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور سکوت اختیار کیا. کہنے لگے خبردار، ابھی وہاں نہیں جانا، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں. حجت خدا کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہاں نہیں جانا، سکوت اختیار کرو. اس سے بدترین بے طرفی کہیں مل سکتی ہے؟ جی نہیں. ایسی بدترین بے طرفی کہ وہ کہ جو ہمیں حیات دینے کے لیے آیا تھا اسی کو تنہا چھوڑ دیا گیا. اور جو میں نے جملہ کہا تھا، بس ہلکے ہلکے اپنی بات کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ میں کہہ چکا کہ یہ مجلس بہت زیادہ طولانی نہیں ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ چوتھا گروہ نہ ہوتا تو یہ تینوں گروہ بھی نہ ہوتے. نہ ناقصین ہوتا، نہ قاسطین ہوتا، نہ مارقین ہوتا، اگر ساقطین نہ ہوتے. یہ ساقطین ہی تھے کہ جن کی پشت پر سوار ہو کر ناقصین آگے بڑھے.
یہ ساقطین ہی تھے جن کی پشت پر سوار ہو کر مارقین آگے بڑھے. یہ ساقطین ہی تھے کہ جن کی پشت پر سوار ہو کر قاسطین آگے بڑھے. یعنی یہ ساقطین تھے کہ جنہوں نے ہر موقع پر اپنے سقوط کی بنیاد پر اپنی پشت آگے کی، اور یہ سارے ظالم ان کی پشت پر سوار ہو کر اہل بیت علیہ السلام کے مقابل پر آئے اور اہل بیت علیہ السلام کو تنہا کر دیا. یہ عجیب تھے. اور ایک اور عجیب بات کروں کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ساقطین تھے، یہ سقوط کرنے والے تھے، یہ بیچارے بے وقوف تھے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بے خرد تھے، بے عقل تھے. عقل نہیں تھی ان کے پاس. اگر عقل ہوتی تو دیکھتے حق کہا تھا باطل کہا تھا. نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا. دلیل دوں گا اس بات پر. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ بے وقوف تھے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ بے طرف تھے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، یہ حق جانتے نہیں تھے. اگر ان کو دنیاوی معاملات میں چھوڑا جائے تو ان سے زیادہ عقل مند کوئی نظر نہیں آتا. اگر دنیاوی معاملات اور دنیاوی معاوضات انجام دیں تو ان سے زیادہ کوئی عقل مند نظر نہیں آتا، ان سے زیادہ کوئی منافع حاصل نہیں کرتا. ذرا ان کو دنیاوی بازار میں چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کیا سے کیا کرتے ہیں، کہ کتنا بہترین معاوضہ انجام دیتے ہیں، یہ کتنی بہترین خریداری کرتے ہیں. یہاں پر تو یہ بیوقوف نظر نہیں آتے. دنیاوی معاملات میں اتنے خیرات مند، دنیاوی معاملات میں اتنے عقل مند، اور جب دین کا معاملہ آ جائے تو بیوقوف. ایک بام دو ہوا، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ بہرحال بھی ساقطین تھے کہ جنہوں نے ہر موقع پر وہ حالات ایجاد کیے کہ کچھ معدودہ افراد حق کو تنہا کر دیں. کیونکہ یہ بات آپ کو بیان کر دوں، باقاعدہ طور پر جو پہلے نمبر پر اور سر فہرست امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن تھے وہ زیادہ نہیں تھے. دشمنوں کی بات کر رہا ہوں، دشمن زیادہ نہیں تھے. پھر ہم کہیں کہ پھر اتنے سارے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل پر کیوں تھے؟ سارے مقابل پر آنے والے سارے اس معنی میں دشمن نہیں تھے. اصل دشمن تو کچھ تھے، باقی یا بکے ہوئے تھے یا ڈرے ہوئے تھے یا سقوط کیے ہوئے تھے. جو کمزور تھے، ایمان میں کمزور تھے تو ڈر گئے، چلے گئے باطل کی طرف. ایمان میں کمزور تھے، بک گئے، خرید لیا گیا، چلے گئے باطل کی طرف. سقوط اختیار کیا، چلے گئے باطل کی طرف. یہ ساقطین دنیاوی معاملات میں جتنا آگے تھے، دین کے معاملات میں اتنا ہی پیچھے تھے. البتہ نتیجے میں ان کو ان کی دنیا بھی نہیں ملی. قدرت کا قانون ہی یہی ہے کہ اگر حق کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا بھی نہیں ملے گی. اور اگر دنیا کو چھوڑ دو گے حق کی خاطر تو دنیا ساتھ ساتھ آئے گی تمہارے، دنیا پیچھے آئے گی. کر کے تو دیکھو ایک تجربہ، یہ تجربہ مفت ہے، یہاں پیسے نہیں لگتے. یہ تجربہ انسان کر کے تو دیکھے. امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد ایسا نہ کرو، چلو ہمارے ساتھ. کہنے لگا نہیں، میرے بیوی بچے خطرے میں ہیں. امام نے فرمایا عمر سعد تمہارے بیوی بچوں کی میں ضمانت لوں گا، کچھ نہیں ہوگا. میرا گھر تاراج کر دیا جائے گا، میرا مال سب کچھ تاراج کر دیا جائے گا، پریشان نہیں ہو، میں ضمانت لیتا ہوں. ملک رہ کی حکومت بھی مل جائے گی، پریشان نہیں ہو. پھر بھی کہنے لگا نہیں، وہ نسیہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نقد ہے، وہ ادھار کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ نقد ہے. آپ نے دیکھا دنیاوی معاملات میں دماغ کیسا تیز چل رہا ہے. نسیہ اور نقد سب سمجھ رہا ہے. یہ وہ نسیہ ہے، ادھار ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ نقد ہے جو میں بات کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عمر سعد تجھے ملک رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی. تو کہنے لگا میں جو کھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کھا لوں گا. پھر اسے دنیا بھی نہیں ملی. جو حق کو چھوڑ دے گا باطل کی خاطر، اس کو دنیا بھی نہیں ملے گی، اور جو وعدے ہیں سارے وعدے نابود ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوا. اور اگر کوئی حق کا ساتھ دے گا، باطل کو چھوڑ دے گا، دنیا کو چھوڑ دے گا، تو دنیا اس کے قدموں تک آئے گی. ایسی بے انتہا مثالیں ہیں کہ اب ان مثالوں میں نہیں جانا چاہ رہا، کہ جنہوں نے دنیا چھوڑ دی اور دنیا کے قدموں تک آئی، اگرچہ انہوں نے دنیا کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دی. یہ الگ موقع، یہ الگ مسئلہ.
بہرحال اگر یہ لوگ نہ ہوتے، سقوط کرنے والے نہ ہوتے، تو نہ قاسطین ہوتے، نہ مارقین ہوتے، نہ ناقصین ہوتے۔ دنیا میں بہترین، دنیا میں عمدہ ہیں یہ لوگ۔ ایک مثال بیان کروں یہاں پہ تاریخ سے، کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، اگر جو میں نے جملہ کہا تھا اس کی وضاحت کے لیے، کہ اگر یہ ساقطین نہ ہوتے تو تینوں گروہ نہ ہوتے اور اہل بیت علیہ السلام تنہا نہ ہوتے، کیونکہ سب سے بڑی تعداد ان چاروں گروہوں میں سب سے بڑی تعداد جو تشکیل دے رہی تھی وہ ان ساقطین اور چوتھے گروہ کی تشکیل دے رہی تھی۔ یعنی اگر آپ تعداد دیکھیں، ناقصین تعداد میں اتنے نہیں تھے، اصل ناقصین کہ میں بیان کر رہا ہوں، اصل لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ کرکٹ گراؤنڈ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھیلتے ہیں، باقی سب تو تماشائی ہوتے ہیں، سب تھوڑی کھیلتے ہیں، سب تماشائی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کے جو مقابل پر تھے کچھ لوگ تھے، باقی سب تو تماشائی تھے۔ ناقصین، قاسطین، مارقین۔ ناقصین کی تعداد بہت کم تھی، قاسطین کی تعداد بہت کم تھی، مارقین کی تعداد کم تھی۔ اصل تعداد جو تشکیل دے رہی تھی ان تماشائیوں کی تعداد تھی، یہی ساقطین، کہ اگر یہ تالیاں نہ بجاتے تو ناقصین کامیاب نہ ہوتے، اگر یہ بیٹھ کر تالیاں نہ بجاتے تو مارقین اور قاسطین کامیاب نہ ہوتے۔ انہوں نے اہل بیت کو تنہا کیا، انہوں نے وہ زمینہ فراہم کیا کہ اس زمینے پر آ کر لوگ اہل بیت کو تنہا کر دیں۔ اگر یہ زمینہ فراہم نہ کرتے تو لوگ اہل بیت کو تنہا نہ کرتے۔ وہ جو جملہ ہے آپ حضرات نے 1000 مرتبہ اس کی تشریح سن لی ہوگی، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، جو خاموش رہے، سننے کے بعد بھی راضی ہو گئے، ان پر بھی لعنت ہو۔ یہ چوتھا گروہ ہے کہ جس کی اتنی زیادہ مذمت آئی ہے زیارات میں اور تاریخ میں اور روایات میں۔ یہ چوتھا گروہ تھا جس نے سنا، جو ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے حق کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا۔ دنیاوی معاملات میں ان سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں تھا، دین کے معاملے میں اتنے بیوقوف ایسا نہیں تھا، سب جانتے تھے۔ جاننے کے باوجود وہ زمینہ فراہم کیا کہ ناقصین بھی آ کر اس پر اہل بیت کو تنہا کر دیں، قاسطین بھی آ کر اہل بیت کو تنہا کر دیں، مارقین بھی آ کر اہل بیت کو تنہا کر دیں۔ ایک مثال بیان کروں اور اپنی بات کو سمیٹ کر بالکل آخری مراحل پر لے جاؤں۔ جنگ صفین کے بعد ایک شخص سرزمین شام میں داخل ہوا، سرزمین شام میں جہاں حاکم شام حکومت کرتا تھا، اور اس نے کسی کے پاس اپنی اونٹنی دیکھی، یعنی ناکہ، اونٹنی کو کہتے ہیں ناکہ، اونٹ کو کہتے ہیں جمل۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ناکہ کسی کے پاس ہے، اس نے جا کر ادعا کیا کہ یہ ناکہ جو تمہارے پاس ہے یہ میرا ہے۔ اس نے کیسی باتیں کر رہے ہو، کہ تم نے مجھ سے یہ ناکہ چھینا تھا، یہ ناکہ مجھے واپس کرو، میں اپنے ناکے کو خوب پہچانتا ہوں۔ سرزمین شام میں اس نے جا کر یہ ادعا کر دیا، یہ دعویٰ کر دیا۔ وہ شامی تھا جس کے بعد اس کا ناکہ تھا، اس نے کہا نہیں یہ میرا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ بات کھنچتی چلی گئی، حاکم شام تک بات پہنچی کہ بھیا آپ فیصلہ کیجیے۔ حاکم شام نے کہا ٹھیک ہے، گواہیاں لے کر آؤ۔ یہ شخص گواہیاں لے کر آیا اور جو شامی شخص تھا وہ بھی گواہیاں لے کر آیا، یہ دونوں گواہیاں لے کر آئے۔ یہاں تک کہ یہ بیچارہ غریب الوطن تھا تو اس کے حق میں کسی نے گواہیاں نہیں دیں، اور وہ چونکہ شامی تھا اس کے حق میں سب نے گواہیاں دی تھیں، اور سب نے بتایا کہ یہ جمل اس کا جمل ہے، اس کا جمل نہیں ہے۔ معاملہ طے پا گیا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ اب یہ بیچارہ مایوس ہو گیا کہ یہ ناکہ تو میرا تھا، سب نے گواہی دے دی کہ جمل اس کا ہے۔ جب بات تمام ہو گئی تو حاکم شام نے اس شخص کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر اس کو کہنے لگا دیکھو علی کو جا کر یہ بتا دینا کہ میں ان لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جمل اور ناقے میں فرق کیا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جس پر ان تمام لوگوں نے گواہی دی تھی وہ ناکہ تھا، جمل نہیں تھا، اور سب لوگوں نے گواہی دی تھی کہ یہ جمل اس کا ہے۔
یہاں پر حاکم شام نے کہا کہ جا کر علی کو بتا دینا جب تک ایسے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں علی کامیاب نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی بنیاد پر میں حکومت کر رہا ہوں کہ جن کو یہی نہیں معلوم کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی. میں ان لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں کہ جن کو یہی نہیں معلوم کہ کل ایمان کا مسجد سے رابطہ نہیں ہوگا تو کس کا مسجد سے رابطہ ہوگا. میں ان لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں کہ جن کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ کل ایمان پر نماز جمعہ میں صلوات نہیں، نعوذ باللہ لعنت کرو، تو یہ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. میں ان لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں کہ جن کو تمیز نہیں ہے ذرہ برابر صحیح اور غلط کی. ایسا نہیں ہے. سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا امیر المومنین علیہ السلام کو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، ساقطین کے ہوتے ہوئے، جو نیوٹرل تھے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل قرار دیا. بس بات اپنی تمام کر رہا ہوں، اپنی بات تمام کر رہا ہوں، نئی بات ذکر نہیں کرنا چاہتا ورنہ بات پھیل جائے گی. بات کو سمیٹ رہا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام اپنی ساری زندگی لوگوں کو حیات کی طرف بلاتے رہے. امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سارے امام لوگوں کو حیات کی طرف بلاتے رہے. آج حضرت بقیت اللہ علیہ السلام ہمیں حیات کی طرف بلا رہے ہیں. آؤ اپنے دلوں کو زندہ کرو. اپنے دلوں کو زندہ، مردہ ہو چکے ہیں تمہارے دل، ہمارے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں. ہماری تعلیمات پر عمل کرو، تمہارے دل زندہ ہو جائیں گے، تمہاری روحیں زندہ ہو جائیں گی، تم زندہ ہو جاؤ گے. کاش وقت ہو بعد میں ہم بیان کریں کہ زندگی ہوتی کیا ہے. زندگی حیات یعنی انسان حی، یعنی انسان درا کے فعال، جو درد بھی کر سکتا ہو، جو فعل بھی انجام دے سکتا ہو. درد کیا کر سکتا ہو، فعل کیسے انجام دے سکتا ہو، یہ صرف میں نے ایک ہیڈ لائن بیان کی ہے. آپ علماء سے جا کے پوچھیں، اس کی کبھی وضاحت ہوگی کہ حیات کیا ہے اور کہ کس حیات کی طرف بلا رہے تھے. حیات صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. میں نے حیات کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی. حیات سونے کا نام نہیں ہے، حیات باتیں کرنے کا نام نہیں ہے. حیات در کو فعل کا نام ہے حیات. یعنی درد بھی کر رہا ہو انسان اور فعال بھی ہو، اپنے درد کے مطابق عمل بھی کر رہا ہو. اسی کو کہتے ہیں حیات. امیر المومنین علیہ السلام اسی حیات کی طرف ہمیں بلا رہے تھے. آؤ حیات لے لو. لیکن نہیں، لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. بس کچھ جملے سن لیجئے امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت کے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری جمعے خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے. خطبہ شعبانیہ دیتے دیتے آواز دی علی. خطبہ شعبانیہ جس خطبے میں پیغمبر نے ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان کی ہیں. آواز دی علی، یہی وہ ماہ رمضان ہوگا کہ جس میں تمہیں شقی ترین انسان شہید کر دے گا. اور ہاں، ہوا بھی ایسے ہی. کائنات کے شقی ترین انسان نے امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کر دیا. امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کیا. آواز دی، بیٹا ذرا بتاؤ ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ آواز دی، بابا 17 دن گزر گئے. بیٹا کتنے دن باقی رہ گئے؟ کیا بابا 13 دن باقی رہ گئے. وہ وقت قریب ہے. یا علی، کون سا وقت قریب ہے؟ یہ راز تو اس وقت کھلا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے شب 19 ماہ رمضان اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا. بیٹی نے نمک لا کے رکھا
اور دودھ لا کے رکھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کیا؟ جناب ام کلثوم چاہتی تھیں کہ نمک اٹھا کے لے جائیں تو آواز دی نہیں بیٹی یہ دودھ اٹھا کے لے جاؤ، کہ خدا کے حلال پر حساب ہے اور حرام پر عقاب ہے۔ اور افطار کرنے کے بعد علی کبھی صحن میں آتے ہیں کبھی حجرے میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے۔ بیٹی نے پوچھا بابا کون سی رات ہے؟ بیٹی یہی وہ رات ہے کہ جب میں اپنے مالک کے قریب ہو رہا ہوں، میں اپنے مالک سے ملنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ علی نے کس بے چینی سے رات گزاری۔ علی موت سے بے چین نہیں ہیں، موت کی وجہ سے بے چین نہیں ہیں، علی تو موت سے کھیلا کرتے تھے، علی لقاء اللہ کی وجہ سے بے چین ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ جس کا میں مشتاق تھا، مجھے لقاء اللہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور علی اسی انتظار میں گھر سے باہر نکلنے لگے۔ مرغابیوں نے علی کا راستہ روکا، آواز دی خبردار اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ یا علی مرغابیوں کو اتنا خیال ہے آپ ہی کی اولاد ہوگی، سرزمین کربلا ہوگی، آوازیں آ رہی ہوں گی العطش العطش۔ یا علی اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا جب حسین اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس بچے پر رحم کھا لو، یہ پیاسا ہے۔ یا علی جانوروں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے، آپ کی اپنی اولاد کہہ رہی ہے العطش، آئے کیسے برداشت ہوا ہوگا۔ علی مسجد میں آئے، ابن ملجم کو بیدار کیا، گلدستہ اذان پر آئے، آخری اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی آوازیں بلند ہو رہی تھی اذان کی، تھوڑی دیر بعد آوازیں بلند ہوئی، تہدمت واللہ ارکان الہدی وانتصمت اعلام التقی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، قتل علی المرتضی، علی قتل ہو گئے۔ آج مجسمہ ایمان جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ